قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا. اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی. اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبیب بن آصاف بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے ایک اور آدمی کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کسی جنگ میں جا رہے تھے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں؟ ہم نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا ہم مشرکین کے مقابلے پر مشرکین کی مدد نہیں چاہتے، پر ہم نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی. لڑائی کے دوران دشمن کے ایک جنگجو نے میرے کندھے پر وار کیا اور میرا بازو کٹ گیا. میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے میرے بریدہ بازو میں لعاب لگایا اور اسے سی دیا. میرا بازو جڑ گیا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر میں نے اس دشمن کو قتل کیا جس نے میرے اوپر وار کر کے مجھے زخمی کیا تھا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے. زیر نظر واقعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے. عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھی. ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے. قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا. اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی. اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے. میں مسافر اور مظلوم ہوں. تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ. قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے. جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے. یہ کتنے لوگ تھے اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا. البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے. یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے. اسے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم اٹھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا میں نے کوئی ظلم نہیں کیا. وہ لڑکی کنیز ہے. جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی. عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے. وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے. اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی. لڑکی واپس کرتے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو. وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس گھنونے جرم پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں. چنانچہ اسے اپنی شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا. زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی. اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا. جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی داد رسی کی. مظلوم کی بدعا بھی رب عرش تک بلا روک و ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی. وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی. جب اس تنازع کا
फैसला बहुस्नो खूबी हो गया तो वफद के अरकान में से बाज ने मशवरा दिया कि इस किस्म के वाकयात वक्तन फवक्तन रूनुमा होते रहते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में हल्फ उठाएं कि हम जालिम के मुकाबले पर हर मजलूम की मदद करेंगे, खा वो कोई भी हो। चुनाचे ये सब लोग अब्दुल्ला बिन जदहान के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने हलफ उठाया, जिसके अल्फाज ये थे, हम हलफ उठाते हैं कि गस्ब शुदा चीज मालिक को वापस दिलाएंगे और आज के बाद किसी पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर मजलूम की दाद रसी होगी और जालिम को उसके जुल्म की सजा दी जाएगी। अल फजूल का मैनी है कि वो चीज जो जुल्म के साथ छीनी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने आज अब्दुल्ला बिन जदहान के घर में जो हल्फ उठाया था, आज इस्लामी दौर में भी अगर कोई मुझे उसकी तरफ दावत दे तो मैं लब्बैक कहूंगा। उस हलफ को हल्फुल फजूल कहने की 3 वजूहात बयान की गई हैं। एक तो ये कि हलफ में जितनी बातें की गई थी वो इखलाकी फजाइल के जुमरे में आती हैं। दूसरी ये कि फजूल इस मता को कहा जाता है जो जबरो जुल्म से छीन ली जाए। तीसरी वजह ये है, इस हलफ में शामिल होने वाले अफराद में से 3 के नाम फजल थे। मौरख हल्बी ने अपनी तारीख में मजीद एक वजह बयान की है, इन लोगों ने भी ये हलफ उठाया था कि अपनी कमाई में से जरूरत से जायद माल मेहमानों की जियाफत के लिए खर्च करेंगे। इब्ने कसीर ने लिखा है कि 3 अरकाने हलफ इस नाम से मौसूम थे, अल फजल बिन फजाला, अल फजल बिन वदा, अल फजल बिन हारिस। ये अभी कतेबा के रिवायत में बयान हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में जब भी इस हल्फ को याद करते तो इसकी तारीफ जरूर फरमाते। एक मर्तबा आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन जदान के घर पर मैंने जिस हलफ में हिस्सा लिया था, मुझे उसका इतना एहतराम है कि अगर कोई मुझे सुर्ख ऊंटों का गल्ला भी पेश करे तो मैं इसको हरगिज नहीं तोड़ूंगा। आज दौरे इस्लाम में भी मुझे कोई इस हलफ की तरफ बुलाएगा तो मैं इसका मुस्बत जवाब दूंगा। जमाना जाहिलियत में कुरैश के अहले खैर ने जितने अच्छे काम किए हैं, इनमें एक बहुत अजीम कारनामा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वासत से कबल इस वाक़े का ज़हूर अल्लाह की तरफ से एक खास नेमत थी, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक मर्तबा वलीद बिन उतैबा बिन अबी सुफियान हजरत अमीर मुआविया का भतीजा और हजरत हुसैन बिन अली के दरमियान एक तनाजा पैदा हुआ। वलीद जब मदीना का गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने अपनी कुव्वत के बलबूते पर सैयदना हुसैन बिन अली की एक जायदाद जो ज़ू अल मरवाह के मुकाम पर थी कब्जा में ले ली और गवर्नरी का रोब जमाने लगा। हजरत हुसैन बिन अली गवर्नर हाउस में तशरीफ ले गए और आपने फरमाया, ए वलीद, तुमने मेरी जायदाद से कब्जा उठा लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि फिर मैं अपनी तलवार निकाल लूंगा और मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान करूंगा कि ए अहले ईमान, आज फिर हल्फुल फजूल का दोहराने का लम्हा आ गया है। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हुसैन का हक अगर वापस ना किया गया तो मैं भी उसके हसूल के लिए अपनी तलवार निकाल कर उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, फिर या तो उसका हक दिलवा कर रहूंगा या जान की बाजी लगा दूंगा। हजरत मसूर बिन मुखरमा बिन नौफल ज़हरी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने भी ऐलान किया कि जो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने किया था। फिर इस तनाज़े की खबर हजरत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बिन अब्दुल्ला तैमी तक पहुंची तो उन्होंने भी वही अल्फाज दोहराए। वाली मदीना वलीद बिन उतबा को जब इस सूरत हाल का पता चला तो उसने हजरत हुसैन का हक उन्हें वापस दिलाकर राजी कर लिया। हकदार को उसका हक दिलाने की काविश अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन अमल है। अल्लाह के नबियों की आमद का मकसद भी कुरान ने यही बयान किया है कि अदल कायम हो और जुल्म मिट जाए। मजलूम के हक में अगर लोग उठ खड़े हों तो हर दौर में जालिमों को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। अलमिया ये होता है कि मुआशरे के अंदर बेहिसी और जाती मफादात की सोच पुख्ता हो जाती है, नतीजतन जालिम मुंह जोर हो जाता है और मजलूम बेबस और मजबूर होकर धक्के खाता फिरता है। सुन्नत रसूल किस कदर वाजिया है कि जुल्म का खात्मा शान मोमनाना और फर्ज ऐन है। आज इस जज्बे को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। बनी साद बिन हजीम के एक शख्स ने बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में एक मुकाम पर तशरीफ फरमा थे। आपके साथ 6 साथी थे और आप साथ में थे। मैं वहाँ पहुँचा और आपको सलाम किया। आपने मुझे बैठने का हुक्म दिया। मैं बैठ गया और अर्ज किया, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने फलाह पा ली है। फिर हजरत बिलाल को आवाज दी
اور فرمایا بلال ہمیں کھانا کھلاؤ۔ حضرت بلال نے زمین پر چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا اور ایک تھیلے میں سے کھجور، گھی اور پنیر کی بنی ہوئی پنجیری نکال لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بسم اللہ کیجئے اور کھائیے۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا تو اتنا کم تھا کہ شروع میں نے سوچا کہ میں تنہا ہی یہ کھا جاؤں گا، مگر یہ ہم سب کو کفایت کر گیا۔ آپ نے فرمایا مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ میں اگلے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ظہرانے میں بھی شرکت کرنا چاہتا تھا اور ان سے 2 باتیں مقصود تھیں، ایک تو یہ کہ کھانا کھاؤں اور دوسرا یہ کہ مزید اطمینان قلب اور یقین حاصل کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خصوصی برکات سے نوازا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کھانے کا وقت ہوا تو آپ کے پاس 10 افراد موجود تھے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال کھانا لاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال نے دسترخوان بچھا دیا اور ایک تھیلی سے کھجوریں نکالنے لگے۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کر کھجوریں دسترخوان پر ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھلے دل سے کھجوریں یہاں نکال دو، عرش والے پر بھروسہ رکھو اور یہ خوف دل میں نہ لاؤ کہ وہاں بخل سے کام لیا جائے گا۔ حضرت بلال نے ساری کھجوریں ڈال دی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کھجوریں 2 مد تقریباً 2.5 سیر ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک ان کھجوروں کے اوپر رکھا اور فرمایا بسم اللہ کر کے کھائیے۔ سب لوگوں نے خوب کھایا اور میں نے بھی ان کے ساتھ پیٹ بھر کر کھایا۔ میں خود کھجوریں کاشت کرتا تھا اور کھجوریں کھاتا بھی بہت تھا، مگر مزید کھانے کی گنجائش نہ رہی۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان پر کم و بیش اتنی ہی کھجوریں پڑی تھی جتنی حضرت بلال نے ڈالی تھی، گویا ہم نے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ اگلے روز پھر میں نے ایسا ہی معاملہ دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کھانا لاؤ۔ بلال نے پچھلے دن والی کھجوریں دسترخوان پر پھیلا دی۔ 10 یا اس سے زیادہ افراد نے سیر ہو کر کھایا۔ یوں 3 دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ تو یہ تھی برکات ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔